قوم عاد اور حضرت ہود۔ قوم عاد کے افراد قد کاٹ کے لحاظ سے بڑے لہیم شہین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی، آسودہ حال لوگ تھے، فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ تھا، بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ پرتکلف اور شاندار تعمیرات بنانے میں عاد کے لوگ اپنی مثال اب تھے۔ 70 شاخوں نسلوں پر مشتمل یہ قوم موجودہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی، جنوب مشرقی عرب کے دور میں دور دراز علاقوں پر حکمران تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ عرب مورخین انہیں بعد یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی عمارتوں والے عاد ارم سے کیا سلوک ہے؟ مغرور اور سرکش قوم نو کی غرقابی کے بعد اگرچہ یہ لوگ زمین پر حکمران بنا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے گزشتہ اقوام کی تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی، نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا تھا، کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ شیطان نے انہیں اللہ سے اس درجہ غافل کر دیا تھا کہ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، مینہ برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش لیے تھے۔ قوم نو جن بتوں کو پوجتی تھی یہ قوم بھی انہی کی پرستش میں لگ گئی۔ عوام و خواص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرص حیات تنگ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ گمراہی اور جہالت کے محیب اندھیرے ہر طرف پھیل گئے تھے، اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لیے حضرت ہود مبعوث ہوئے اور عاد کی طرف بھیجا۔ ان کا بھائی ہود بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں؟ حضرت ہود میں بچپن سے پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ اب بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے، مظلوموں اور بےکسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ عجز و انکساری، حلم و برباری اب کے اوصاف تھے۔ گناہ آلود ماحول سے تنگ اکر آبادی سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر کرتے تھے۔ یکسوئی کانسنٹریشن سے جب شعور اس قدر مجلہ ہو گیا کہ غیب کی دنیا میں وقوف پذیر ہونے والے واقعات آشکار ہونے لگے تو حضرت جبرائیل آئے اور نبوت سے سرفرازی کی خوشخبری سنائی گئی۔ اور یاد کرو کہ عاد کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں اللہ کی پکڑ اپنے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی راہ بتاؤں، خدائے واحد سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پتھر کے بت، مٹی سے بنے ہوئے مجسمے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم تمہارے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیارات کو روشن کرنے والا چاند اور لاتعداد ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر گردش کرنے کے پابند ہیں، یہ اللہ کے حکم سے سر انحراف نہیں کرتے۔ یہ تمہارے اعمال پر کس طرح مختار ہو سکتے ہیں؟ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ اس شرک کی تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے بڑائی اور نمود و نمائش کو ترک نہیں کیا اور اللہ کا شکر نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔